آخری بات بتا رہا ہوں، اللہ کے تعلق سے ہمارا عقیدہ یہ کہ اللہ رزاق حقیقی ہے. یہ جملہ کہتے ہیں رزاق حقیقی ہے، اور خود قرآن میں اللہ جگہ جگہ فرماتا ہے وہی ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے، وہی ہے جو تمہیں کھلاتا ہے. جیسے کہ ارشاد ہوتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا، قوت والا، قدرت والا. قدرت اسی کو ہے کہ کسی کو رزق دے، اس کے علاوہ کوئی کسی کو اس کی مرضی کے بغیر، اس کی مرضی نہ ہو تو ایک دانہ بھی نہیں دے سکتا. ایک پانی کا قطرہ کسی کو کوئی نہیں دے سکتا، اس کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کو رزق نہیں پہنچا سکتا. رزاق کے حقیقی وہ ہے، رزاق کیا اس کے لیے خاص ہے. یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں مالک کائنات میں چاہتا ہوں کہ ایک دن تیری پوری مخلوق کو میں رزق عطا کروں. رب کائنات شرط مجھے عطا فرما دے، تیری مخلوق کو میں رزق دینا چاہتا ہوں، ایک دن سارے رزق کی ذمہ داری مجھے سونپ دے. اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ رزاق کے ہمارے لیے خاص ہے، رب قدیر تو چاہے تو یہ ہو سکتا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا اچھا موسیٰ ایسا کرو کل فجر کی نماز پڑھو صبح اور قبرستان جاؤ. وہ قوم بنی اسرائیل کا قبرستان جہاں بنی اسرائیل اپنے مردوں کو گاڑتے ہیں، اور دیکھو ایسی جگہ جانا جہاں سے تم پورے قبرستان کو دیکھ سکو مگر کوئی تمہیں نہ دیکھ پائے. کسی معاملے میں مداخلت نہیں کرنی ہے، کسی معاملے میں انٹرفیئر نہیں کرنا ہے، بس دیکھنا ہے. جو کچھ ہو رہا ہے دیکھو، خاموشی سے دیکھو، یہاں تک کہ مغرب کا وقت گزر جائے پھر کوئی طور پر آنا، پھر گفتگو ہوگی، کلام ہوگا. جناب موسیٰ علیہ السلام گئے کہ رب کی اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے، آخر یہ کون سا کام ہے. سوچ رہے ہیں آپ، چلو اللہ کی حکمت، کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام قبرستان تشریف لے گئے. اب جگہ کا انتخاب کر رہے، ایک درخت نظر آیا اس میں کھو ہے، کہا یہی جگہ مناسب ہے، یہاں سے پورے قبرستان کا جائزہ لیا جا سکتا ہے. پورا قبرستان دکھ رہا ہے اور یہاں سے مجھے کوئی نہیں دیکھ سکے گا. آپ درخت پر چڑھے، کھو میں جا کے آپ تشریف فرما ہو جاتے، وہاں سے قبرستان کو دیکھ رہے ہیں. اب قبرستان میں ہوتا کیا ہے، کوئی بہت زیادہ معاملات تو ہوتے نہیں ہیں. لوگ لاشوں کو لاتے، جنازے آتے، دفن ہوتے چلے جاتے. دن بھر یہی معاملات چلتے رہے، جنازے آتے رہے، لوگ دفن کرتے رہے، اپنے مردوں کو جاتے رہے. عصر کا وقت قریب تھا کہ جنازہ آتا ہے. حضرت موسیٰ ہر جنازے کو دیکھ رہے ہیں، آ رہے ہیں لوگ دفن کر رہے ہیں، فاتحہ وغیرہ پڑھ رہے ہیں، اصالہ ثواب کر رہے چلے جا رہے ہیں. اور آنے والا ایک جنازہ آتا ہے اور حال یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ بھیڑ ہے. بھیڑ کی کثرت اتنی کہ جتنے اب تک جنازے آئے تھے کسی میں اتنی بھیڑ نہ تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام انداز لگانے لگے شاید یہ کسی امیر کی قبر ہے، جس لاش ہے، یا کوئی بہت دامور آدمی مرا ہے میری قوم کا. بہرحال آپ دیکھتے رہے، مداخلت کی اجازت نہیں تھی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے لاش کو دفن کیا، قبر کو دی، تدفین کی، اور اس کے بعد دعا وغیرہ کی اور چلے گئے. حضرت موسیٰ بھی بیٹھے ہیں. اب مغرب کا وقت قریب ہے، رات کی تاریکی اپنی طرف چھا رہی تھی، سورج اچھا خاصا غروب ہو چکا تھا، مغرب کی وقت کی ابتدا، اندھیرا چھا چکا ہے. حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ ایک شخص قبرستان میں داخل ہوتا ہے، ہاتھ میں پاوڑا ہے، کدال ہے، کچھ گمیلا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، گویا جائزہ لے رہا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ رہے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام کو خو میں تھی، اس کی نظر کہاں پر تھی؟ بیٹھی ایسی جگہ پہ. اس نے اطمینان کیا آنے والے شخص نے کہ قبرستان میں کوئی دیکھ نہیں رہا. پہنچا اور اسی قبر کو جو ابھی بھی دفن کی گئی تھی عصر کے وقت، جس میں بھیڑ بھی زیادہ تھی، قبر کو کھودا، مٹی ہٹائی. حضرت موسیٰ اس منظر کو دیکھ رہے ہیں. لاش کو باہر نکالا، سفید کفن میں ملبوس و لاش ہے، کفن ہٹایا. اور جب حضرت موسیٰ نے دیکھا تو دیکھا کہ ایک حسین و جمیل خوبصورت لڑکی کی لاش ہے. آپ نے اندازہ لگا لیا کیونکہ بھری جوانی میں اس کا انتقال ہوا، لوگوں کی ہمدردیاں تھی، اس سبب سے لوگوں زیادہ تھے اس کے جنازے. بڑی خوبصورت حسین ایک لڑکی کی لاش وہ رکھی ہوئی تھی. اس بدبخت نے کیا کیا، کپڑے سے ہٹایا اور اس لاش کو برہنہ کر دیا. معاذ اللہ استغفر اللہ، اس لاش کے ساتھ وہ بدکاری میں مبتلا ہو گیا. اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے جیسی منظر کو دیکھا ویسی موسیٰ علیہ السلام بہت جلالی پیغمبر تھے، بنسبت دوسرے پیغمبروں کے آپ کے جلال کو زیادہ عادت تھا. آپ نے اس منظر کو دیکھا، بالکل تڑپ گئے اور چاہا کہ درخت کی کھوج سے نیچے اتروں اور اس بدبخت کو سزا دو. تبھی اللہ رب العزت کی وحی آتی ہے جبریل کے ذریعے یا الہام کے ذریعے، اور حکم ہوتا ہے موسیٰ خبردار، وعدہ کیا تھا تم نے، اور ہمارا حکم تھا کہ کسی معاملے میں مداخلت نہیں کرنا ہے، بس خاموشی سے اس منظر کو دیکھو. اب اندازہ لگائیے ہم جیسے پاپی گناہگار بھی اس منظر کو میں تو سمجھتا ہوں دیکھنے کی تاب نہیں رکھتے، مگر ایک اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام اس منظر کو دیکھ رہا ہے تو کیسے تڑپ ہو رہی ہوں گی، کتنی تکلیف ہو رہی ہوں گی، کتنے پریشان ہو رہے ہوں گے. حال یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور
اور آپ اس دردناک منظر کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں مالک کائنات کیسا منظر مجھے دکھایا جا رہا ہے، رب قدیم اجازت دے کہ اس بدبخت کو میں سزا دوں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ مداخلت کی اجازت نہیں۔ حالت یہ ہوئی کہ حضرت موسیٰ اس شخص کو دیکھتے رہے، اس بدبخت نے جب جتنا دل چاہا وہ کیا، اور اس کے بعد بری طرح اس لاش کو قبر میں ڈھکیل دیا، مٹی وغیرہ ویسی ڈالی، اور یہ چلتا بنا اپنے کام سے فارغ ہو کر۔ حضرت موسیٰ روتے ہوئے اترے، مغرب کا وقت ہو چکا تھا، کوئی طور پر گئے، ابھی بھی آپ رو رہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ رزق یہ عطا کرنے کا اختیار چاہتے ہو ایک دن؟ اچھا یہ بتاؤ موسیٰ، اگر میں کل تمہیں یہ حکم دے دوں کہ پورے مخلوق کو رزق تمہیں پہنچانا ہے، تم رزق دو گے؟ تو موسیٰ بتاؤ اس شخص کو بھی تم رزق دو گے کہ نہیں دو گے؟ حضرت موسیٰ نے عرض کی مالک کائنات اس شخص کو رزق دینا، اگر میرا بس چلے اور اگر تو حکم دے، اگر تو مجھے منع نہ فرماتا تو میں تو اس شخص کو قتل کر دیتا۔ اے رب کائنات تیرا حکم تھا تو میں نے یہ ضبط کیا اس کو رزق دینا بلکہ میں اسے قتل کر دوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ میں نہ کہتا تھا رزاقیت میرے لیے ہے، میرے بندے گناہ کرتے ہیں، رزق میرا کھاتے ہیں، نافرمانیاں میری کرتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اور میں علیم و خبیر، میں سمیع و بصیر، دیکھتا بھی ہوں اور ان کے گناہوں کے افعال کو سنتا بھی ہوں، دیکھتا بھی ہوں، مگر تب بھی ان کو رزق پہنچاتا ہوں، تب بھی ان کو فراموش نہیں کرتا۔ اے موسیٰ جان لو کہ حقیقی رزاقیت میرے لیے خاص ہے، میرے سوا کوئی رزاق نہیں ہو سکتا۔